جب خاندان اچھے کھاتے پیتے لوگ اپنی اولادوں کو دین کے علم کے لیے نہیں بھیجیں گے تو غربت میں پسماندہ لوگ جن کے پاس بچوں کو پہنانے کے کپڑے نہیں، کھلانے کا کھانا نہیں ہے، جوتوں کے پیسے نہیں، روزگار کے پیسے نہیں، پھر وہ غربت زدہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں گے اور وہ پھر آ کے علم حاصل کریں گے اور روزگار کے طور پہ دین کا علم یوز کریں گے، پھر دین کی تنخواہیں لیں گے، امامت کی پھر پیسے لیں گے۔ تو دین سارا غریبی میں سیکھا اور غریبی میں تنخواہوں کے ساتھ آگے سنایا۔ اس تبلیغ میں کس برکت کی آپ توقع کرتے ہیں؟ کیا توقع کرتے ہیں کہ ایسی تبلیغ سے کتنا انقلاب آ جائے آپ کے اندر، کتنی تبدیلی آ جائے؟ پھر آخرت کے نام پر دنیا کمائی جائے گئی اور کیا ہوگا؟ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے، چونکہ دین کا علم نہیں دیا۔ اور یہ ہلاکت اہل سنت ہمارے عقیدے میں، میرے عقیدے والے لوگوں میں زیادہ ہوئی۔ جس کو اٹھاؤ کوئی مولوی پیسے لیے بغیر تقریر کرنے کو تیار نہیں، دین کا علم دینے کو تیار نہیں، الا ماشاء اللہ۔ کوئی کسی کو بلا لے، پہلے تو جاتے تھے تو اس وقت خدمت لیتے تھے، اب ریٹ طے کرتے ہیں، ایکٹروں کی طرح، ناچ گانے والوں کی طرح ریٹ ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم میں آپ کو ذاتی مشاہدہ بتا رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، میں انڈیا میں تھا، نام نہیں لوں گا کسی کا، میرا مقصود نام نہیں سمجھانا ہے، نامور عالم ہیں، بہت بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد ہے، بڑے بزرگوں کی ہستیوں کی اولاد، نامور عالم ہے، ہر شخص اہل سنت میں سے ان کو جانتا ہے۔ میں خانہ خدا میں یہ آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کی کتاب میرے ہاتھ میں اٹھا کر قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے تحقیق کی، بے شمار لوگوں نے جگہ جگہ بتایا کہ ان کو تقریر کی دعوت دیں تو ان کے سیکٹری پہلے ایڈوانس 2 لاکھ انڈین روپیہ لیتے ہیں، وہ لیتے ہیں جہاز کا ٹکٹ الگ، ہوٹل الگ، اور پھر آتے ہیں۔ بے شمار شہروں میں لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی، خود جنہوں نے پیسے دیے، جن سے مانگے گئے۔ پھر میں آپ کو اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، ابھی میں امریکہ میں تھا، کراچی پاکستان سے نامور کئی علماء جاتے ہیں، کسی نے کہا ایک مولوی صاحب فارغ تھے، کسی کی طرف سے دعوت نہیں تھی کہ جمعے کا خطاب کریں۔ ہم نے کہا نیو یارک کی بات ہے، ہم نے کہا فارغ ہیں، ان کے پاس آج دعوت نہیں ہے، کئی خطاب نہیں، تو جمعہ تو پڑھنا ہی ہے انہوں نے جمعہ، تو ان کو کہہ دیا کہ ہمارے ہاں آ جائیں اور خطاب کریں۔ انہوں نے کہا میں $1000 لیتا ہوں خطاب جمعہ کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا فائدہ اس عمل کے ساتھ؟ پگڑے رکھے ہوئے ہیں تمہارے سروں پر، امامے باندھے ہوئے ہیں، گلے میں پٹے ڈالتے ہو، عربی جبے پہنتے ہو، حضور کی سنت اور دین کا نام لیتے ہو، علماء کہلاتے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں کہ ٹکے ٹکے کے ساتھ خطبہ جمعہ بیچتے ہو، دین کی تقریریں بیچتے ہو؟ پھر اگر تمہارا اور ہمارا میں اب یوں کہ اگر ہمارا عمل دین کے نام لینے والوں کا یہ ہوگا تو پھر لوگ تمہیں بلائیں گے یا کنجروں کو بلائیں گے، گانے والیوں کو بلائیں گے؟ فرق کیا رہ گیا؟ اس نے گانا سنا کے پہلے پیسے ریٹ طے کیے، تم نے قال اللہ و قال الرسول قرآن اور سنت سنانا تھا، پہلے ریٹ طے کر رہے ہو بیٹھ کر۔ کیا دین رہ گیا؟ اور یہ وبا ہمارے مسلک اہل سنت میں زیادہ پھیلی ہے، دوسرے لوگ بھی لیتے ہوں گے مگر اتنے گھٹیا، اتنا نیچے نہیں گرے ہوں گے شاید۔